کہتے ہیں جی کہ میری پھوپھی مجھے بد دعا دیتی ہے. میرا بھائی اگر وہ غلط بد دعا دیتی ہے تو اللہ تو جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کسی کی غلط دعا کیوں سنیں گے؟ اور اگر وہ سچی ہے تو ماں کے برابر ہے، جا کے معافی مانگو. اگر جادو کے اثرات ہیں تو پورے گھر میں سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور پانی پر بھی دم کریں. اسی پانی کو سارے گھر میں بھی ڈالیں، خود بھی پئیں، اور جس آدمی پہ جادو ہے اس کو ہیڈ فون لگا کے سورۃ البقرہ تھوڑی تھوڑی روز سنایا کریں، تو انشاءاللہ جادو وادو سب ختم ہو جائیں گے. اور پوری سورۃ البقرہ پڑھنی ہے. بد نظری سے بچنے کے لیے سورۃ نون والقلم کی جو آخری آیت مبارک ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اور آخری صورتیں جو ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. اور اسی طرح حضور کی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ پڑھ کے دم کیا کرے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کنکریاں مارنے کے بعد دم دیا، پھر اپنا حلق میں نے خود کیا، اس کا کوئی حل نہیں. لیکن سر پہ خوشبو والا صابن لگایا تھا، اس لیے 8-10 ریال خیرات کر دیں، چونکہ فوراً تو اتار دیا نا اس طرح پھیر کے. احرام میں اگر کپڑا سر پہ آ جائے کچھ نہیں ہوتا. میں نے فجر کی نماز سے پہلے مزدلفہ کو چھوڑ دیا، فجر کی نماز جمرات کے قریب پڑھی، کیونکہ میں نے ڈپٹی پہ آنا تھا. آپ پر کوئی جرمانہ نہیں، ڈپٹی والوں کو اجازت ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء والصبیان والرعاة. حضور نے عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی اور بکریاں چرانے والوں کو بھی اجازت دے دی. اگر احرام کی حالت میں انگلی کے گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا میں نے دانت سے توڑا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. شوال کے روزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ من اتبعہ ستا من شوال، جو رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، کیونکہ ایک روزے کی ایک نیکی کی 10 گنا تو ملتا ہی ملتا ہے نا. تو اگر 30 رمضان کے روزے ہیں تو 300 وہ ہو گیا اور 60 دن یہ ہو گئے، تو 360 گویا ہو گئے، سارا سال روزہ رکھا. بہرحال اس کو اتنا لازم بھی نہ سمجھو کہ رمضان کا جز بنا دو، بلکہ رمضان کے بعد کبھی ایک دن رکھ لیا، کبھی نہ رکھا، کبھی رکھ لیا، چونکہ بعض علماء اس کے قائل نہیں ہیں. اگر قربانی کا گوشت اور زمزم کسی غیر مسلم کو، کافر کو دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں. دیکھیں نا مکے میں زمزم کافر نہیں پیتے تھے، کون پیتا تھا؟ پہلے زمزم کا کنواں کھودا کس نے تھا؟ تو اس لیے زمزم دے سکتے ہیں اور قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں، لیکن نیت یہ کریں اللہ ان کو اس کے ذریعے ہدایت دے دے. حنفی مسلک میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی نہیں ہے، نہ پہلی رکعتوں میں نہ آخری رکعتوں میں، کیونکہ ان کے نزدیک حدیث محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا. اگر کوئی انسان اپنے فائدے کو دیکھ کر کبھی کسی امام کی پیروی کرے، یہ بالکل غلط بات ہے. ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ جو فقہ آپ کے ملک میں رائج ہے، جو مفتیان کرام، اسی پہ آپ چلیں، یہ نہیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر. کہتے ہیں جی کہ
انسان ہے، وہ اس کو اللہ نے اولاد آدم سے بنایا ہے۔ ابلیس تو شیطان ہے، وہ تو آگ سے پیدا ہوا ہے، اس کی ذریت جو ہے وہ ہر بندے کے پر مسلط ہوتی ہے۔ وہ خود تو اپنا بیٹھا ہوا ہے تخت پہ، آرڈر کر رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے پہلے دن مغرب کے بعد قربانی نہیں ہوتی۔ بابا پہلے دن بھی ہوتی ہے، سب دن ہوتی ہے، دن میں بھی ہوتی ہے، رات میں بھی ہوتی ہے۔ قربانی کے لیے احناف کے نزدیک 10 سے 11 12 باقی ہم 13 کو بھی قربانی کا دن سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا تھا کہ بہت سے لوگوں کی ہدایت فرماتے ہیں، بہت سے لوگوں یعنی قرآن تو ہدایت کے لیے آتا ہے، لیکن جو مانتے ہیں وہ ہدایت پاتے، جو نہیں مانتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے لاکھوں کو ہدایت ملی اور لاکھوں گمراہ بھی ہو گئے۔ میں کسی نے کورٹ میں جا کر چوری چھپے شادی کرتے ہیں، بہرحال اگر ولی راضی نہ ہو، باپ راضی نہ ہو تو وہ شادی نہیں ہوگی، چونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ایسی اگر اجازت دے دیں گے تو ساری لڑکیاں کورٹ چلی جائیں گی، وہ تو پہلے تنگ بیٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کو اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، پہلے ان کے رشتے کر لیں۔ جمعہ کا خطبہ شروع ہوتے ہی فرشتے جو ہیں رجسٹر بند کر دیتے ہیں، ہاں جی بالکل کہ خطبہ سنیں، بس جو پہلے آئیں گے لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے، لیکن جب امام بیٹھ جائیں گے تو لکھنا بند۔ یہ نہیں کہ خطبہ سننا بھی نہیں لکھیں گے، یعنی آنے والا جو ثواب ہے اس کی ترتیب بند ہو گئی۔ سورۃ القدر میں ہے کہ ہم نے قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں پورا قرآن اتارا، پھر بیت العزت آسمان دنیا سے 20 سال میں تھوڑا تھوڑا اترا۔ ایک عورت کی عمر 60 سال ہے، وہ عمرے پہ آنا چاہتی ہے اور عورتوں کے ساتھ مل کے وہ آ سکتی ہے، بوڑھی عورت آ سکتی ہے، جس کو اب نکاح کی خواہش نہ ہو وہ آ سکتی ہے۔ شادی سے پہلے بھی لڑکی کا نام کے ساتھ والد کا نام ہو اور شادی کے بعد بھی والد کا ہو، شوہر کا نام لکھنا ہی انگریزوں کی بدعت ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مکے مدینے میں کام کے لیے کوئی حدیث ہے، کوئی یہ ہے کہ مدینے میں اگر کوشش کرو کہ موت آئے تو وہاں رہو، موت آ جائے، کام کے لیے تو نہیں، عبادت کے لیے ہے، ساتھ کام بھی ہوتا رہے تو منع نہیں۔ کہتے تھے حکیم ابن حزام کی والدہ خانہ کعبے کی زیارت کے داخل ہوئی تو ان کی پیدائش ہوئی، یہ بھی کتابوں میں نے، حدیثوں میں تو نہیں ہے، تاریخی روایات ہیں، اللہ عالم۔ کہتے تھے کہ ہمارے حج میڈیکل مشن میں حجاج کی خدمت کے لیے ڈاکٹر اور نرسیں جو ہیں بغیر محرم کے آتے، شرعاً ناجائز ہے، چاہیے کہ مرد بھیجا کریں، عورتیں نہ بھیجیں۔ ہم جب مکہ پہنچتے ہیں تو ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں؟ اگر آپ نے 15 دن ایک جگہ رہنا ہے تو مقیم ہے، اگر 8 دن رہنا پھر مدینے جانا ہے، مسافر ہیں۔ جو لوگ مکے میں رہتا ہے وہ دم کا گوشت کھا سکتا ہے اگر غریب ہے، غریب نہیں تو نہیں کھا سکتا۔ میں نے ایک بندے کو بولا کہ کندھا بند کرو، نماز نائم ہے، بہرحال کندھے کو نماز میں بند کرنا چاہیے، صرف طواف میں نکالا جاتا ہے۔ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جائے گا کہ وہ کافر تو نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ وضو میں
گردن کا مسا احناف کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ایک آدمی نے دیوار سے پہلے رمی کی تو اس پہ دم آتی ہے، ایک آدمی نے مروہ سے شروع کیا صفا کی طرف صفا نہیں ہوئی، اس کو بھی دم پڑے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا۔ یا اللہ ہماری سب پریشانیاں دور فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ رحمت فرما، یا اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے درس، ہمارے بیان، ہماری تقریریں اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما، اور ہمارے دروس آئندہ بھی اخلاص کے ساتھ جاری و ساری فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو بہتر رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔